السلام علیکم بچوں، تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا، آمنہ اور نازیہ دو سہیلیاں تھی، دونوں ایک ہی محلے میں رہتی اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ آمنہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جبکہ نازیہ کی 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے، اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ دنوں سے نازیہ بہت پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ آمنہ کئی مرتبہ اس سے پوچھ چکی تھی، لیکن وہ ہر مرتبہ ٹال دیتی۔ گزشتہ 2 روز سے نازیہ اسکول نہیں آ رہی تھی، اس لیے آمنہ اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئی تو آمنہ کی بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ کافی دنوں سے میرے ابو کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایسے حالات میں میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آمنہ یہ سن کر خاموشی سے گھر آ گئی، لیکن اس نے دل میں نازیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے اپنے ابو کا انتظار تھا۔ جب وہ شام گھر آئے تو آمنہ نے تمام باتیں اپنے ابو کو بتائی اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ نازیہ کے ابو کا علاج کرائے گی، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ان کو کہیں نوکری بھی دلوا دے گے۔ دوسرے دن اس کے ابو آمنہ کے ساتھ اس کے دوست نازیہ کے گھر گئے اور اپنے خرچے پر علاج کروانے کی پیشکش کی۔ پہلے تو نازیہ کے ابو منع کرتے رہے، لیکن ان کے بے حد اصرار پر آخر کار مان گئے۔ علاج کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئی، تو جلد ہی انہوں نے اس کی نوکری کا بندوبست کر دیا۔ دوسری طرف آمنہ بے حد خوش تھی کہ اس نے مشکل وقت میں اپنی دوست کی مدد کی۔ نازیہ آمنہ کے بے حد شکر گزار تھی کہ مشکل گھڑی میں آمنہ اور اس کے ابو نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اسے اتنی اچھی دوست عطا کی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے جب ہمارا دوست مشکل میں ہو اور اسی بیماری میں مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور دوستی کا تقاضا بھی۔ Guys, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get more updates.